ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بنے تو معاشی طور پہ پھانک ہو جائیں گے، دین اگر ہم اختیار کریں تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ چونکہ یہ گزشتہ 300-400 سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ امت مسلمہ بہت نکبت اور افلاس اور بدحالی سے گزری ہے، تو اسلام نعوذ باللہ ایک بدحالی کی علامت بن گیا۔ اور اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے لوگوں کو تھپکیاں دینا بھی شروع کر دی کہ ہاں بھئی، ہاں تم دین چونکہ اختیار کر رہے ہو اس لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، اگر دیندار بنتے ہو، اللہ والے بنتے ہو، تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ نعوذ باللہ۔ بھائی، اسلام ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، حکومت دینے کے لیے آیا ہے، معاشی ترقی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو آسمان و زمین کی سے برکات کے دروازے ان پہ کھول دیتے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ کسریٰ، تم کسریٰ کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے۔ تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جی یہ کسریٰ کون ہے؟ آپ میں کسریٰ بن ہرمز ملک ایران ومن غیرہ، میں ہرمز کے بیٹے کسریٰ کی بات کر رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ ہے، سپر پاور ہے۔ اور کسریٰ کون ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے عدی سے کہا کہ عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی، لَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ رَجُلًا يَخْرُجُ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنَ الذَّهَبِ يُرِيدُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهِ وَلَن يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں سونا لیے لیے پھریں گے، صدقہ خیرات کرنا چاہیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، سب دینے والے ہوں گے، سب صاحب نصاب ہوں گے۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے لمبی زندگی بھی پا لی اور میں نے یہ زمانہ بھی اپنی آنکھوں میں عمر عبدالعزیز کے عہد میں دیکھ لیا کہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق پوری امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا، کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا نہیں تھا، سب دینے والے تھے۔ یہ اسلام کا نتیجہ ہوتا ہے، اسلام پہ عمل کرنے کا، ایمان اور تقوی کا نتیجہ مفلسی اور بدحالی نہیں، خوشحالی ہے۔ اور امت مسلمہ اس وقت اگر بدحال ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، شرک نہیں کرنا، ہم سب گناہ جب چاہیں گے، جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور ہمارے شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیروں سے، لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گئے۔ اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے، باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے، باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی، اس کے تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ یار ساری کی ساری قوت
سارے اختیارات، سارا تصرف اللہ کے پاس تھا. وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا. اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا. میں نے کہا یہ اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتہ چلے گا. کاش یہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے. فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکر، جو میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے پیغام سے منہ موڑ لے گا، فإن له معیشة ضنکا، ہم دنیا میں اس کا جینا تنگی کا جینا بنا دیں گے. معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، آنکھیں تھی میری. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی، فنسیتها، تو نے انہیں بھلائے رکھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یہ تو آخرت میں ہوگا. دنیا میں معیشتاً ضنکا، تنگی کی معیشت ہے اور نہ ہونے کے برابر، قرضوں کا بوجھ، دنیا جہان کے پریشرز. بجلی آپ پیدا کرتے ہیں ریٹ پہ، اس کے لگانے والے وہ دور 10,000 میل دور لوگ بیٹھے ہوئے، وہ آپ کی بجلی کا، آپ کے فلاں کا، آپ کے روپے کا ریٹ لگا. یوں نہیں یوں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہود پہ بھی اللہ کا عذاب ایسے آیا. بہت سی چیزیں جو حلال تھی، جو ان کا حق تھا، اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا. اور میں یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ جو عذاب یہود پہ آیا تھا حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے، اسی عذاب سے آج کل امت مسلمہ گزر رہی ہے، خصوصاً پاکستان. اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پہ حرام قرار دے دی ہیں. ہمارے عام انسان پہ 2 وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے. ہمارا مولوی بھی یہ کہتا ہے، دیندار نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا نہیں، رشوت دیے بغیر گزارا نہیں، رشوت لیے بغیر گزارا نہیں. یہ اللہ کا عذاب ہوگا. وَيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی گئی تھی تمہارے گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے، پھر سے میں حلال قرار دینے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی بہت کھلی نشانی لے کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ تعالی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. معلوم یہ ہوا کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے، اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں تھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. یہی 2 دین کی بنیادیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر فرمایا کہ
دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے، برباد ہو رہے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیسے؟ اسی قرآن و سنت کے راستے سے. پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہاں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، دین پھیلاتا رہے، اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں تمہاری امامت کرتا رہے، اور تم اس کی جلوں میں، تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہو. یہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہو. یہ ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے. یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے آیا. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو غزوہ احد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے، مگر ڈپریس نہ ہو، سست نہ پڑو، اور غم میں آ کے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو. انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کے رہنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو. اور میں اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی کہ یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی. آپ نے جبل الرمات پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے. انہیں فتح نظر آئی تو بیچارے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اور آخر ان کو بتقاضۂ بشریت موت بھی آنی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں. جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے. یہ تمہارا مشن ہے، تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا، اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا، قرآن تم تک پہنچایا، تمہارا تزکیہ کیا، اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم عطا فرمائی. عزیزان گرامی، فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو، اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں. میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے، فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات، کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ
مرے ہوئے ہیں، یہ زندہ و جاوید ہے، اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے، اور یہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے، ہاں شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے یا مردہ ہے۔